بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ ہی کو فقط ملی آقا، آپ ہی کو فقط ملی آقا، دونوں عالم کی سروری آقا. آپ موجود ہے تو قائم ہے بزم امکان میں روشنی آقا. آپ ہی کو فقط ملی آقا، دونوں عالم کی سروری آقا. آپ موجود ہے تو قائم ہے بزم امکان میں روشنی آقا. رات دن جبرائیل دیتے ہیں، رات دن جبرائیل دیتے ہیں آپ کے در پہ حاضری آقا. رات دن جبرائیل دیتے ہیں آپ کے در پہ حاضری آقا. جانثاری کا درس دیتے ہیں، جانثاری کا درس دیتے ہیں شب ہجرت ہمیں علی آقا. جانثاری کا درس دیتے ہیں شب ہجرت ہمیں علی آقا. اگر میں خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. مظہر حق رہبرے جنوں بشر یا غوث پاک. مظہر حق رہبرے جنوں بشر یا غوث پاک. میں فدا ماں باپ قربا گھر کے گھر یا غوث پاک. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. روشن مسجد جماعت المسلمین حنفیہ میں جاری 11ویں شریف کی آج 20 اکتوبر بروز جمعہ نشست پنجم، یعنی کہ آج یہ 5ویں مجلس ہے. اور ہم نے آج جو عنوان طے کیا ہے یہ عنوان کل کا تھا. چونکہ دو عنوان آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک جو عنوان کل کا ہو گیا موجودہ خانقاہی نظام کا زوال، اس کے اسباب اور اس کے حل،
اور آج کا جو عنوان تھا خانقاہی نظام کی اہمیت، تو خانقاہی نظام پہلے کیسا تھا، آج کیسا ہے، اور کچھ خانقاہوں کے تناظر میں کیسا ہونا چاہیے، یہ تفصیلی گفتگو آپ ایک اچھے خطاب میں آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اس عنوان پر مجھے مزید بولنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھونے کی ضرورت نہیں، اس لیے جو کل کا عنوان ہے وہ میں آج بول رہا ہوں کہ مقام ولایت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی مددگار کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے اسے کہتے ہیں ولی، اور ولی کی جمع ہے اولیاء۔ باب نبوت کا دروازہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، لیکن باب ولایت یہ جو کھلا ہوا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مقام نبوت، اور اس کے لیے جو اللہ نے خصوصی جن اشخاص کو چنا وہ مردوں میں سے چنا، تو نبوت کے لیے اللہ نے خصوصیت مرد کے لیے فرمائی، لیکن مقام ولایت کے لیے مرد و زن، مرد اور عورتیں دونوں بھی ولی ہوتے ہیں، اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوئے، بندی بھی ہوئی، جیسے مقام صحابیت کل آپ نے سماعت کر لیا کہ صحابیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ پھر اب بولنے کی ضرورت نہیں کہ محدث ہے فلاں صحابی، یا فقیہ ہے، یا ولی ہے۔ ہر صحابی مقام ولایت پہ خود فائز ہے، اور تم تو کہتے ہی ہے امام المتقین، امام الاولیاء، مولا علی شیر خدا، کہ اولیاء کے سرتاج بھی آپ ہیں، متقیوں کے سرتاج آپ ہیں، سردار ہیں آپ، اور جن کے نام سے یہ مجلس چل رہی ہے وہ سردار اولیاء ہے، امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے خود اس مقام پہ فائز فرمایا، کہ اللہ پاک نے آپ کو الہام فرمایا اور کہا عبد القادر کہو قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو ولی ہر دور میں رہے ہیں، تو تمام ادوار کے ولیوں میں اگر کوئی سردار ہے ولیوں کے وہ غوث پاک ہے۔ ابھی خطبے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی وہ قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے، اور اس کا نام ہے سورہ نمل، چونٹی۔ اس کی آیت نمبر 40، اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ اے نبی سلیمان، میں بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے
کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نا شکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی بے شک میرا رب نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40 پارہ نمبر 19۔ یہ جو تخت بلقیس کو لانے والے شخص تھے، مفسرین نے الگ الگ ذکر کیے، لیکن اکثر مفسرین کا اجماع اس بات پر ہے کہ وہ آصف بن برقیہ ہے، جو نبی نہیں ہے، ہاں نبی کی بارگاہ کے خادم ہے، ولی ہے۔ اور وہ کہنے لگے عندہ علم من الکتاب، مجھے کتاب کا علم ہے۔ قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی رکوع میں قرآن پاک نے ذکر کیا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ آیت 38 جو میں نے پہلے پڑھا وہ آیت نمبر 40، آیت 38 اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے۔ قال عفریت من الجن، آیت نمبر 39، ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، یعنی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس کے تخت کو لا سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اور جلد کوئی لا سکتا ہے کیا؟ تو پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسے شخص نے آدمی نے مرد نے عرض کیا کہ میں لا سکتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کو چن لیتا ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ اگر وہ تخت جن لے کر آتا تو آج پڑھنے والے کہتے جن نے لایا، تو ولی کی طاقت کا بھی انکار کرتے اور ان کی کرامت کا بھی انکار کرتے۔ تو قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، نبی سلیمان کے دور میں اس نے لایا، اور نبی سلیمان نے اپنے پاس اس تخت کو پایا۔ اس میں بہت سارے نکات ہیں، میں نکات پر گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ ہر چیز میں قرآن مجید ہے، اس میں بہت سارے اشارے، دلالت النص، اشارت النص، بہت سارے جواہرات اور قیمتی باتیں اس میں سے ہمیں نظر آئیں گی۔ لیکن حاضرین ہم غور کریں، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، ان کے پاس بھی ایسے لوگ رہے جو اللہ کے قرب والے تھے۔ سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جسے گمراہ کر دینا چاہے تو نہ وہ کسی ولی کو مل سکتا ہے نہ کسی مرشد کو مل سکتا ہے۔ اب اس سے اشارت النص مل رہا ہے، اللہ جس کو ہدایت پر رکھنا چاہے اسے ولی بھی ملتا ہے، اس کا مرشد بھی ہوتا ہے۔ آج ہم سے زمانے والے یہ سوال کرتے ہیں کیا لا لیے، یہ مرشد کہاں ہے اور یہ ولی کہاں ہے، یہ سب بدعتی معاملات ہیں گھڑ لیے۔ اچھا جو بولنے والے تھے نا، اب آج کل وہ لوگ بھی مرید ہو رہے۔ ارے بھئی اب تک تم تو بولتے نہیں تھے یہ پیر کہاں سے آیا، مرشد کہاں سے آیا۔ تو دھیرے دھیرے دیکھیے آپ، یہ میرا عنوان ہے بیعت ارادت اور مقاصد، اس میں انشاءاللہ جو ہے مجالس میں آپ سماعت کریں گے۔ لیکن غور کریں، قرآن مجید میں اولیاء کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ہدایت دینے والوں کا ذکر ہے،
قرآن مجید میں نیک بندوں کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو، یاد کرو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی، تمہیں نعمت دی، یاد کرو اس کو، نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یاد کرو ادریس کا واقعہ، نبی ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بی بی مریم کا تذکرہ پڑھو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سورہ مریم میں آیا ذکر، سورہ بقرہ میں۔ تو قرآن مجید جہاں ذکر فرماتا ہے کہ آپ قرآن آسمانی اور زمینی حقائق اور اس کے اندر مشاہدات کرو، اللہ نے کیا کیا اس میں جو ہے عجائبات رکھے ہیں، قیمتی چیزیں رکھے، تدبر کرو، یا یہ بھی فرمایا تمہارے لیے کیا نعمتیں ہیں، یا یہ بھی فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ رکھنے والو دیکھو ہم نے کیسے عبرت بنایا فرعون کو، کہ نہ اسے پانی نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا۔ تو جہاں یہ تمام چیزوں کا ذکر فرمایا، یہ بھی فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہے نہ اسے کسی چیز کا خوف ہوتا نہ غم ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں بتا کر یہ بھی ذکر فرما دیا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ پھر یہ بھی فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، کہ دیکھو جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے جاتے ہیں۔ سورہ کہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 18، سورہ نمبر بھی 18 ہے، آیت نمبر بھی 18 ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ جو میرے نیک بندے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ظالم بادشاہ سے اپنے نیک ایمان کی حفاظت کے لیے، نیک بندے جب غار میں گئے اور وہ سو گئے تو ان کی حفاظت کے لیے باہر ہاتھ پھیلائے، ان کا کتا بھی بیٹھا ہے۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ فرما رہا ہے، سورہ کہف پارہ نمبر 15، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 4 لوگ تھے، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ 4 تو تھے، 5واں کو کتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 6 تھے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ 6 تھے تو 7واں کا کتا ہے، وہ 7 تھے تو 8واں کا کتا ہے۔ بار بار ذکر فرما کر کہہ دیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کی دہلیز پر اگر بلی ہو کتے بھی ہو تو ان کے مقام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلی یا دوسری مجلس میں ذکر کیا تھا کہ بڑے لوگوں سے نسبت بڑا بنا دیتی ہے، اللہ والوں کی نسبت بھی فیضان دیتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتا ہے الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ ہم ہے جو ہمیں خوف ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی خوبصورتی، دیکھیے خوف اور غم، آگے ہونے والا کیا ہے اس کا ڈر رہتا ہے، اور پیچھے جو نقصان ہو گیا اس کا غم رہتا ہے۔ پیچھے جو نقصان ہو گیا غم رہتا آدمی، میں نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہونا تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا میرے نیک بندے نہ انہیں گزرے ہوئے کی فکر ہوتی ہے نہ فیوچر کی، مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ بس انہیں چاہیے تو اللہ کی رضا۔ خواجہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں رقم فرماتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو طلب صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا طالب الدنیا مخنث، دنیا دنیا کرنے والا ہجڑا ہے، مخنث ہے وہ، خواجہ سرا ہے وہ۔
اور طالب العقبہ کہ لالچ میں وہ عبادت کر رہا ہے، وہ مرد نہیں ہے، وہ مؤنث ہے۔ پھر مرد کون ہے؟ طالب المولا مذکر، جو رب کا طلبگار ہو، مرد اصل وہ ہے۔ آئے ہائے، تو اللہ والے دیکھیے، وہ اللہ کے طلبگار۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہرس، لالچ، طمع، لیکن اللہ والے دنیا میں رہ کر، وہ دنیا کے نہیں، وہ ان کی نظر رب پر ہے۔ ان کے ساتھ کوئی حرکتیں کرتا ہے تو کہتے شاید تقدیر میں لکھا ہو۔ ایک اللہ کے ولی بڑے بھوکے تھے، دیکھا کچھ لوگ کھا رہے ہیں تو سوچا کہ وہاں بیٹھ جاؤں تاکہ مجھے کھانا مل جائے۔ کسی نے پوچھا نہیں، کھا کے دسترخوان کے جو کچھ کچرا تھا وہ سب انہی کے اوپر پھینک دیا۔ تو پتہ ہے، ہم رہتے تو جھگڑتے، ہم رہتے تو کیا سے کیا نہ طوفان لا لیتے۔ پہلے تو بن بلائے مہمان دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لیتے، ہم تو یہ کس کا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، کس طرف سے آیا ہے، کون پکایا ہے، کس نے شامل ہوا ہے، یہ کچھ دیکھتے نہیں، پہلے کھا لیتے۔ ان کی بات تھی، انجانے میں، بھوک میں ایک پھل کھا لیا، برسوں خدمت کی۔ آئے ہائے، مولانا نے ابھی کلام پڑھا ہے، میں بچوں سے گزارش کروں گا اس کو خاص طور سے ڈالیے۔ غوث پاک کے حیات کے واقعات اس کے اندر منقبت میں، بڑی پیاری منقبت۔ آپ غور کریں نا حاضرین، غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بھوک میں وہ سیب کھا لیے، احساس ہوا اجازت لی میں نے سیب سے، سیب والے کی۔ وہ کس کا سیب تھا، اس کا مالک کون تھا، اجازت تو لیتا۔ آپ گئے، باغ کے مالک کو دیکھا، عبداللہ سومئی، غوث پاک کے نانا، بڑا گھرانہ ہے وہ، بڑے گھرانے والے میرے پیر دستگیر، تو بہت بڑا گھرانہ ہے، حسنی حسینی ہے، تو حسینی شہزادے ہیں آپ، عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کہا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا، معافی چاہتا ہوں۔ ہاں، آپ نے تو بڑا کارنامہ کر لیا ہے، آپ نے سیب کھا لیا، اب جس باغ کا سیب کھایا ہے اب اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ تو آپ بھی دیکھیں نا، دنیا میں آپ سے کچھ غلطی ہو جائے، ایسی کچھ آپ نے اٹھا کے بھائی آپ کوئی چیز نقصان ہو جائے تو سامنے والا کیا کہیں گے آپ کو؟ مجھے بھر کے دو، تو کہتے ہیں وہ سیب لا کے دو، ایک سیب کے درخت کی قیمت دے دو۔ دیکھا، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی عبداللہ سومئی کی، وہی مقام ولایت پہ فائز تھے۔ کہا یہ معمولی نہیں ہے، میں اس کی ضروریت میں تو سردار دیکھ رہا ہوں، میں تو اس کی ضروریت میں کوئی بڑی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ واقعہ پڑھیں گے، علاقہ جیلان میں ایک قافلہ جنگل کی طرف گیا ہوا تھا، اور جب اس قافلے کے اوپر ڈاکہ پڑا تو کسی نے کہا یا عبداللہ سومئی، یا عبداللہ سومئی، تو آپ اپنے جیلان میں تھے، وہ فوراً صحرا میں پہنچے اور کہا سبوح قدوس ربنا اللہ، پاک ہے وہ ذات جو ہمارا رب اللہ ہے، تفرقی یا الخیل، اے گھڑ سوارو بھاگو۔ جب یہ آواز سنے ڈاکوؤں نے، بھاگے، یہ کیسی آواز ہے، ہیبت ناک آواز ہے، سب بھاگے۔ اتنی دیر میں لوگ کہتے غاب الشیخ، پھر شیخ کو دیکھا، عبداللہ سومئی کو تو نظر نہیں آئے۔ جب واپس وہ قافلہ جب جیلان آ گیا تو پوچھا کہ ہم نے سفر میں شیخ کو دیکھا کہ انہوں نے ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت کی، بھاگے، وہ جیلان سے کہیں گئے تھے کیا؟ تو سب لوگوں نے کہا ما غاب الشیخ یومن، ایک دن کے لیے بھی کہیں نہیں گئے شیخ یہی تھے۔ تو معلوم ہی ہوا حضرت غوث پاک کے نانا جان بھی معمولی شخص نہیں تھے، بڑے مقام پہ فائز تھے۔
تو آپ دیکھیے غوث پاک کے نانا جان دیکھیے، پھوپھی جان دیکھیے، بی بی عائشہ. تو یہ مقام ولایت فائز ہے. آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ غوث پاک جب کم عمر میں تھے اور بغداد میں قحط پڑا تو غوث پاک کے پھپھو کے پاس لوگ آئے اور کہا مائی جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے. تو آپ نے فرمایا اے اللہ تیری بندی کو جھاڑو لگانا ہے، پانی چھڑک دے. اوئے ہوئے، آسمان پہ بادل آئے اور بارش ہو گئی. تو آپ دیکھیں مقام ولایت پر اللہ کی نیک بندیاں بھی فائز ہے. اور یہ وہ گھرانہ ہے. غوث پاک کی ولادت خود کرامت ہے. میرا عنوان نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں کہ مقام کیا ہے اولیاء اللہ کا. تو بنی اسرائیل کے یہ اولیاء کرام ہے جو 309 سال سوئے. آج کوئی مجھے بتا دے جو کوئی سویا ہے، ایسا بتا دے مجھے کوئی کہ چین کے میوزیم کے اندر ایک سانپ سو رہے ہیں 2 سال سے، ابھی اٹھنے والے 309 سال سوئے اور پھر اٹھے تو کہا کہ بھوک لگی ہے، ذرا جاؤ ذرا کچھ لے کر آؤ کھانا. یعنی کوئی تبدیلی نہیں. جس عمر میں سوئے تھے، جس حالت میں سوئے تھے، جس کیفیت میں سوئے تھے، جس وضاقتہ جس جسم کے ساتھ سوئے تھے، 309 سال کے بعد وہی جسم، وہی وضاقتہ، وہی کیفیت، وہی حال، صرف بھوک لگی. تو ایک تو یہ کرامت بھی ہے اور اللہ کا فیضان بھی ہے ان پر. تو یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا، وہی ولیوں کا ذکر فرمایا. اب ولیوں کا ذکر کہا تو جیسے میں نے کہا کہ باب ولایت جو ہے اس کے پر فائز مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے. تو آپ بولیں گے قرآن سے کسی عورت کا ذکر کرو تو بی بی مریم کہ نبی زکریا کی کفالت میں ہے. اور آپ جب بی بی مریم کے پاس جاتے ہیں اور جب حجرے میں جاتے ہیں مسجد اقصیٰ سے بالکل لگ کر حضرت بی بی مریم کا حجرہ ہے تو فرشتے فرماتے ہیں یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ بے موسم پھل تمہارے پاس، یہ پھل تو اویلیبل بھی نہیں ہے، پوری فلسطین میں کہیں نہیں ہے، یہ پھل تو ابھی ہے بھی نہیں مارکیٹ میں، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو کیا فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے. تو معلوم یہ ہوا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں غیب سے ان کے پاس رضائی بھی آیا کرتی ہے. خود خدا کی عزت کی قسم، جیسے کہ کل حضرت نے ذکر کیا بابا نظام الدین اولیاء کا لنگر چلتا تھا. غربت میں زندگی گزاری آپ نے، بدایوں میں رہے آپ، بدایوں شریف میں بچپن گزرا گئے. مکتب سے آئے اور امی جان سے کہا امی جان بھوک لگی ہے، تو کہا بیٹا آج گھر میں کھانا نہیں، ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. شکایت نہیں کی آپ نے کہ امی جان آپ اتنی دعا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اتنے بڑے مقام پر ہیں آپ، میرے بابا ولی ہے، میں بھی کچھ مقام پر ہوں اور بھوکے رہے. شکایت نہیں سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمانے لگے ٹھیک ہے امی جان، اگر آج بھی ہم اللہ کے مہمان ہیں تو کوئی بات نہیں، جب اللہ دیں گا جب کھائیں گے. یہ تربیت تھی ماں باپ کی. ویسا رزق ان کو کھلایا جاتا تھا. آج گھر سے تقاضا ہوتا ہے پیسے لاؤ، بچوں کو بہت سارا دینا ہے، ہم کو بھی گفٹ کپڑے وغیرہ لینا ہے. اور گھر کا صاحب اقتدار اگر کہے کمائی اتنی نہیں ہے تو کہا ڈاکہ ڈالو لوگوں کے جیب پر، گلے کاٹو لوگوں کے، سود سے لاؤ، بیاج سے لاؤ، نمبر لگاؤ، لیکن لاؤ ہمارا پیٹ بھرو، ہمارے بدن پہ لاؤ، جہنمی لباس لگا دو ہمارے بدن پہ، پیٹ بھر دو جہنم کی آگ سے ہمارا. سودی کاروبار میں ملوث ہے، بیاج کے کاروبار میں ملوث ہے، رشوتوں سے گھر چڑھ رہے ہمارے. جب ایسے لین دین ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ گھر میں روحانیت کیسے ہوں گی؟ بچے کیسے تربیت پائیں گے؟ بچوں کو بولے بیٹا مت سنو، بیٹا مت جاؤ وہاں پہ، پہلے جائیں گا وہاں پہ، بیٹا مت کرو یہ،
اور آج کا بچہ تو ایسا ہو گیا، بچے کو بولے کہ بیٹا نہیں ہے، کل دلا دیں گے، میرے کو ابھی چھونا، نہیں تو کھڑکی دیکھ رہے کیا ادھر سے جاتا، کھڑکی سے گرتا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے، جن کے ماں باپ کو بولو ارے تمہارا بچہ بہت مستی کر رہا، ہمارا نہیں سنتا، بولے ماں باپ کی سنتا ہی نہیں، ایک ہی جملہ ہے ماں باپ کے پاس، ماں باپ کی سنتا ہی نہیں۔ تو اللہ والوں کے ان کو تذکرے سنائیے نا، کربلا میں کیسے بھوکے ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں شہید ہو گئے، میرے امام نے شکایت نہیں کی۔ مسلم بن عقیل کے شہزادے پیاسے ہیں کوفہ میں، شکایت کی۔ تو پیارے بچوں، یہ میری بات کو بچے بھی سن رہے ہیں، ناظرین بھی سن رہے ہیں، بچوں کو سنائیے یہ بات۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی امی جان نے کہا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، شکایت نہیں کی آپ چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنا مسلح ہٹاتے اور دیتے، کوئی خادم یہ نہ پوچھتا کہ حضرت یہ مسلح کے نیچے کہاں سے آتا اور کتنا ہے، آپ کتنا نکال کے دیں گے؟ کہا جتنی ضرورت ہے، 5,000 کھاؤ، 10,000 کھاؤ، 1,00,000 کھاؤ، بس جتنی ضرورت ہے۔ خادم سے پوچھتے تھے کتنی ضرورت ہے، بناؤ اتنی ڈیگے۔ ہائے ہائے، تاریخ نے دیکھا ہے، ایک مرتبہ یہی ڈیگوں پر جب پابندی لگائی تو دیکھا کہ جمنا کے کنارے خود کھانے کی ڈیگیں آ کے لگ گئی، اور سرکار نظام الدین اولیاء نے فرمایا کھلاؤ، اگر کوئی ہمارے ڈیگوں پہ پابندی لگائے تو غیب سے ڈیگیں آئیں گی دریا سے۔ اللہ والوں کا نظام تھا، ان کے نام پہ ڈیگے تو نہیں، کم از کم تبرک تو کھا رہے، لیکن افسوس ہے ہم اعلان کر رہے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، کسی سے شکایت نہیں ہے، لیکن بولنا یہ ہے اللہ والوں نے کھلایا ہے۔ جب ہم روحانی انتظام ہو رہا ہے تو جسمانی انتظام بھی بزرگوں کے یہاں اہتمام ہوتا تھا، اور بغیر تفریق کے ان کے یہاں سے سب کھا کے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں کا یہ فیضان ہے، ان کی نظر نہیں ہوتی تھی، وہ مسلح کے نیچے دیکھتے تھے اور دیا کرتے تھے، پھر وہ مسلح باغ میں بابا فرید لگا دے تو شکر کا حوض مل جایا کرتا تھا۔ عجیب بات ہے، بابا فرید کا واقعہ ذکر کرو کہ وہ نیچے جب مسلح ہٹایا باغ میں دوستوں کے ساتھ تو امی جان نے کہا اللہ شکر دیتا نماز پڑھنے پر۔ آج ہم یہ واقعہ بولے تو لوگ بولتے ہیں کیا کچھ بھی لاتے، یہ لوگ کچھ بھی واقعہ بیان کرتے۔ ارے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا فرید نے مسلح ہٹایا تو نیچے حوض نکلا۔ ہم پوچھتے نبی سلیمان کے وقت میں بلقیس کا تخت زمین سے کیسے نکلا تھا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بنی اسرائیل کے دور کے لوگوں کی طاقت کا تمہیں اقرار ہے کیونکہ قرآن میں ہے، اور نبی محمد کے غلاموں کا ان کی شان کیا ہوگی؟ تو آپ افضل امت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا اولیاء اللہ کو، ان کی شان اللہ پاک نے بڑی رکھی ہے، ان کے لیے بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں ان کے لیے۔ تو ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کی بارگاہ میں رہو تو اللہ ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھو تو دل صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے، اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا یقیناً بعض لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ دیکھو اللہ والوں کو، دیکھو مشائخ کو، دیکھو تو ہماری نگاہ نہیں ہٹتی ان کے چہروں سے، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ اب اگر ہم بولے کیا روحانی صورت ہے، دیکھ کر اللہ یاد آ گیا، ہاں شرک ہو گیا، شرک ایسا تیار کرے وہ باکس، شرک کا بدعت کیسا، بس بولو تو ایسے چٹھی نکلتی اندر سے۔ ارے بابا دیکھ حدیث ہے، طبرانی ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔
کہ عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ایسے لوگ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. یہ کیا نورانی صورت ہے، دیکھ کر اللہ یاد آ گیا. یہ ہم بولتے نہیں ہیں، تو یہ حدیث کے الفاظ ہے، کوئی نیا اور کوئی گھڑا ہوا کوئی بدعت نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت یزید ذکر کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو یہ بزرگان دین کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، رسول اللہ نے ذکر فرمایا. یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں، اس کا ترجمہ پھر بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہے، اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے حضرت امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں کتاب البیوع میں، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، جس کے راوی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہے. وہ کہتے کہ نبی اکرم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء کرام ہیں نہ شہداء قیامت کے دن ہوں گے. نہ شہداء ہے، نہ انبیاء ہے، نہ شہداء ہے. قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان کو اللہ کے طرف سے عطا کردہ مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے. اوہ، نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے، پھر یہ کون لوگ ہیں جو اتنے نورانی ممبر پہ ہے، نورانی ان کی شان ہے، چہرے اتنے چمک رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں. جب قیامت کے دن نبی اور شہید کہیں گے کہ کیا شان ہے ان کی، تو آقا ہمیں بھی بتا دیں کون لوگ ہیں وہ. آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی باہمی محبت صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری کی خاطر، نہ مالی لین دین کی وجہ سے. اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور سے پور ہوں گے. نہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے. اور پھر آقا نے یہ پڑھ کر سورہ یونس کی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سورہ یونس پارہ 11واں ہے اور رکوع بھی 11 ہے اور آیت نمبر 62 ہے. یہ آقا نے تلاوت فرمائی آیت اور فرمایا وہ اولیاء اللہ ہے جو نورانی منبر پر چہرے نور والے ہوں گے اور پر نور ہوں گے، اور جن کی شان قیامت میں ہوں گی کہ شہداء اور انبیاء کہیں گے کیا اچھے لوگ ہیں، کیا خوبصورت لوگ ہیں یہ. تو کیا ہوں گے وہ لوگ محبت میں؟ مجھے بتائیے. کچھ لوگ، میں طنز نہیں کر رہا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ آپ لوگ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، آج کا 5واں دن ہے، کہ کھانے کے لیے آئے ہم لوگ؟ نہ شیرنی کے لیے آئے ہم لوگ، یا ابھی جاتے جاتے آپ کو کوئی لفافہ دیتے جائیں گا؟ نہ لفافہ تم کو ملے گا نہ مجھے ملے گا. نہ لفافے کے خاطر بیٹھے ہیں نہ دسترخوان کے خاطر بیٹھے ہیں. ہم تو بس بیٹھے ہیں اسی لیے کہ غوث پاک اور ان کے حبیب نبی پاک اور ان کا خدا راضی ہو جائے. تو محبت ہی کے دل میں بیٹھے ہیں. یہ جو عورتیں آئی ہے گھر بار اپنا کام بھی چھوڑ کر، بھئی کیا ان کے پیچھے کچھ کام نہیں ہے گھر پر؟ یہ خواتین آئی ہے، ان کے پیچھے کام ہوں گے. آپ لوگ آئے، آپ کے پیچھے کام ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے. لیکن ایک بیان مغرب سے عشاء چل رہا ہے وہ بھی سنا، پھر واپس آ کے آپ بیٹھے. کیوں بیٹھے آ کر؟ کیا مل رہا ہے؟ وہی مل رہا ہے جو اللہ دے رہا ہے، اولیاء اللہ کی محبت. تو آگاہ ہو جاؤ، وہ اللہ کے نیک اولیاء ہے، نہ کوئی خوف ہے ان پر، نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے. یہی تقوی والے ہے. اور میں نے جو آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ، اللہ نے ان کے لیے خوشخبری رکھی ہے کہ یہاں بھی ان کے جو دعائیں اللہ قبول کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت قبول ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو بزرگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اسے باعث خیر بنا دے،
اور قیامت کے دن ہمیں ہماری شفاعت ان کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما، اور ہمارے آنے کو قبول فرما، اور ہمارے ذکر کو قبول فرما، اس میں کوئی غلطی ہو مولا معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔